السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آیا کہ اذان ہو رہی ہو تو اذان کے دوران ہی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو اسی حوالے سے ہم آپ کو ناظرین گفتگو سنانے جا رہے ہیں مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ کی، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مسواک 1 مرتبہ کریں یا 3 مرتبہ؟ وضو کے دوران مسواک 3 مرتبہ دانتوں پر پھیریں گے یا 1 مرتبہ زوجہ منصور کرک سے؟ وضو کے دوران نہ 1 مرتبہ نہ 3 مرتبہ، بس دانتوں کو مسواک سے صاف کریں گے، جتنی بار میں صاف ہو جائیں تو بس ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طولاً و عرضاً منقول ہے مسواک کو دانتوں پہ رگڑنا، تو مسواک دانتوں پہ رگڑیں، جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ بھئی دانت صاف ہو گئے ہیں تو کلی کر لیں، بس اتنا کافی ہے۔ کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے؟ مریم نواز پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں، اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے، انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا پڑھی جائے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے، حلت له شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو جیسا کہ ناظرین آپ نے مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ آپ پڑھ بھی سکتے ہو، اور بلکہ اذان کا جواب دینا چاہیے، اذان کے بعد پڑھنی چاہیے۔ لیکن ناظرین ایک تو وہ بھی حدیث ہے نا، تحیۃ الوضو، یعنی وضو کی 2 رکعتیں، اذان ہو رہی ہے تو بندہ وضو کی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ ناظرین وہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو آگے آگے جوتوں کے کھڑک یعنی آہٹ کی آواز آ رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جبریل آپ مجھے یہ بتائیں کہ آگے جوتوں کی آہٹ چلنے کی آواز آ رہی ہے کس کی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی جی آپ کا مؤذن بلال ہے، چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، زمین پہ، اور ان کے جوتوں کا آہٹ، جوتوں کی کھڑک جو آسمان پہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں وضو کے 2 نفل پڑھتا ہوں، یعنی تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ تو ناظرین بلکہ وہ پڑھنی چاہیے۔ تو ناظرین یہاں پہ دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے اللہ پاک سب کو نیک روزینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔